خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، جن کا جینا مرنا اس شہر کے ساتھ ہے، جن کے مفادات اس شہر کے ساتھ ہیں، جو اس شہر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا اثرات ان کے اوپر پڑتے ہیں. اس شہر میں خوشحالی آتی ہے تو اس کے اثرات بھی ان کے پاس پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی سیاسی نظریے سے، کسی بھی لسانی اکائی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ایک مشترکہ جدوجہد اور مشترکہ آواز کی ضرورت ہے. اور یہی وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے آغاز آج یہاں پاکستان ہاؤس میں آگے کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آواز سے آواز ملے گی اور شہر کو انصاف ملے گا. باقی باتیں میرا خیال ہے کبھی اور کے لیے رکھ لیتے ہیں. آج کا میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ بھائی بات کر لیں. میرے بات کی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کی تمام رفقا جو آئے ہیں یہاں پر، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پاک زمین پارٹی کے مرکز پہ یہاں پر پاکستان ہاؤس پہ. کوئی دو رائے نہیں ہے، جو آج ملک کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی. پاکستان جس طرح کے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اگر آپ پورا میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس معاشی بدحالی سے پاکستان کو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا. آئی ایم ایف جو ہے وہ سانسیں دے سکتا ہے. اگر اس معاشی بدحالی سے کوئی شہر، کوئی سیگمنٹ اس پاکستان کو نکال سکتا ہے تو وہ ہے کراچی. اور اگر کراچی کو اگر آپ نے اس طرح کے اقدامات سے نظر انداز کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایک طرح سے قبضہ کرنے، اس کو کانکر کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا. ہم تو برداشت کر رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے بھی 7 سالوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر نئی آواز اٹھائی ہو، بات کی. لیکن اگر یہ کراچی تباہ ہو رہا ہے، آپ اس کو پینے کا پانی دے نہیں رہے، سیوریج کا نظام، پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اس کا اٹھا نہیں رہے. 2.5 لاکھ نوکریاں دی، ایک نوکری شہر کی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں ہے. پہلے کوٹا سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہم روتے تھے، اب اس کوٹے پہ بھی آپ ہمیں کوٹا نہیں دیتے، یا اس کوٹے پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کے شہر والوں کا کوٹا جو ہے. اور اس میں جب میں شہر کی بات کرتا ہوں، صرف مہاجر اس سے متاثر نہیں ہو رہا، اس شہر میں رہنے والا پختون متاثر ہو رہا ہے، اس شہر میں رہنے والا سندھی، پنجابی، بلوچ سب متاثر ہو رہے ہیں. تو کراچی پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبیاری کرنا صرف کراچی والوں کی نہیں، اس کو تندرست رکھنا سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے. اور جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں کہ کیا عجیب مذاق ہے کہ ایک حلقہ یونین کاؤنسل 30,000 لوگوں پہ ہے اور ایک جو ہے 80,000 لوگوں پر ہے، 110,000 لوگوں پر ہے. یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، کہیں سے بھی ٹھیک بات نہیں ہے. تو ہم اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں 7-8 سالوں سے کہ بھائی اس کراچی کی ایشوز کے اوپر کوئی بھی آواز اٹھائے گا، ہماری انکنڈیشنل سب کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ ہے. اور ہم نے اس کا مظاہرہ پہلے بھی کیا ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایم کیو پاکستان کے سربراہ کنوینر اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، بات کی ہے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ہم اس کا پازیٹیو انشاءاللہ تعالی اس کا رسپانس کریں گے، جواب دیں گے. اور اپنا جو ہمارا حصہ ہے شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، ہم اس حصے کو ڈالنے میں کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. میں ایک بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ یہاں پر جس طرح کا تسلط ہے اس تسلط سے روکا جائے، پارٹیز کو روکا جائے، جماعتوں کو روکا جائے، سندھ کی حکومت کو روکا جائے. انصاف فراہم، آج اگر سندھ کی حکومت جو ہے انصاف فراہم کرے، صحیح بات کرے، ہم اس کو جو ہے ویلکم کریں گے، اچھی بات کریں گے. لیکن اگر اس طرح کا رویہ رہا تو یہ کوئی مقبوضہ شہر نہیں ہے جس کو جو ہے وہ قبضہ کرنے کی اس کے اوپر بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم ایک ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات. اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کے لیے اور اس صوبے کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے ہم اجتماعی طور پر جو بھی فائدے کی بات ہوگی ہم وہ بات کریں گے. پاک زمین پارٹی، میں نے، مصطفیٰ کمال نے، میری پارٹی نے پہلے بھی ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا
اور آج بھی ہم ذاتی مفادات ذات سے الگ ہٹ کر اوپر ہٹ کر ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت شکریہ. خالد مقبول بھائی یہ بتائیے گا، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ نے مصطفیٰ کمال ان کی پارٹی کو صرف احتجاج کے لیے دعوت دی ہے یا آپ ایم کیو میں شمولیت کا اعلان؟ باقی دعوتیں پہلے دے چکے ہیں اور 5 سال سے دے رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے بھی دعوت دی ہے ان کو آنے کی؟ جی ابھی دیتا ہوا آیا ہوں، وہاں کے کارکنوں کے اجلاس میں بھی دیتا ہوا آیا ہوں. یہ سوال ہے آپ سے، بیٹھ تو جاؤ علی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ. تو یہ دعوت آپ کے ذریعے دوبارہ ان تک پہنچ رہی ہے، اور آج ابھی کارکنوں کے اجلاس میں تمام کارکنوں نے اس کو ویلکم کہا ہے. ہم کہہ کے آئے کہ تمام ہی لوگوں کو جدوجہد میں شامل ہونا ہے. جو شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ شانہ بشانہ چلیں، جو شامل ہو کے چلنا چاہتے ہیں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. آپ اور مصطفیٰ کمال صاحب جب مل رہے قریب آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی پریشان ہو گئی ہے، ملک دشمن عناصر اور ماس ہندو دیش کے جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ پریشان ہو گئے. اب آغاز ہو گیا ہے محبت بھائی چارگی کا، آگے کب بڑھنا ہے؟ مہاجر قوم اور خاص طور دانشور جو حسن نثار صاحب ہے وہ کہہ رہے خوش آئند ہے یہ اتحاد، کب آگے جائیں گے؟ جی میں تو آگے آ گیا ہوں، میں آگے آ گیا، انتظار کریں گے مجھ سے. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ یہ حضرات ابھی آئے ہیں، بات کی ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی میرے تو ساری باتیں یہ نیوز ہیں، باتیں ہیں، اور ہم اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہمیں اپنے پروسیس سے گزرنا ہے. ہمیں بھی اپنے کارکنوں سے اور ذمہ داروں سے سب کو آن بورڈ لے کر یہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ماحول ہے، جو ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے وہ اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ. میرا خیال ہے 9 دور ہے، ہمیں تو کل پرسوں سے اترنا ہوگا میدان عمل میں. اور کیونکہ انتخابات کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں پورے پاکستان انتخابات جیتنا سب کا حق ہے، چھیننا کسی کا حق نہیں ہے، تو چھیننے نہیں دینا ہے. بس یہ بتانا ہے کوئی بھی جیتے. آپ کو اعلانیہ دعوت دے دی، پریس کانفرنس میں دے دی، کارکنان سے لے لی، تو آپ کب جا رہے ہیں؟ آپ کب قدم بڑھا رہے ہیں؟ سہیل بھائی کارکنوں سے، خالد بھائی جیسے جنرل اجلاس کر کے آ رہے ہیں نا، اپنے کارکنوں سے بات کر کے آ رہے ہیں، تو مجھے ابھی دعوت ملی ہے تو میں بھی اپنے کارکنوں سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے جائیں گے جب کارکنوں نے اجازت دی. جناب یہ خطرہ ان کے سامنے آ رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل کیا بات کی ہے، آج کیا بات کی ہے، کل کس کو گلے لگایا، آج کس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا نا، ہمیں کرنا چاہیے. ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی سیاست کو تہذیب بھی سکھائی جائے اور اقدار بھی بتائی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جو بات چیت چل رہی تھی، کل تک بھی چلی ہے، اس میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے کیا چیز بتا رہی ہے، آپ کو کیا وجہ بتا رہی ہے؟ دیکھیے ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں رکاوٹ صرف ہمارے درمیان نیتوں کی ہو سکتی ہے، ورنہ راستہ تو نکل سکتا ہے. خالد بھائی آپ ایک ساتھ جدوجہد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی بالکل 15 جنوری کو شیڈیول ہے، انتخابات قریب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے انتخابات میں اگر ایک ساتھ جدوجہد کی جائے تو وہ اصل جواب ہوگا؟ اصل کام ہی کرنا یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کوئی اگر جیت سکتا ہے تو روکنا نہیں ہے، ہمیں چھیننے نہیں دینا ہے. اسی لیے آیا ہم مل کر کراچی کے مینڈیٹ کو چھیننے نہ دیں. اس میں پھر ہم طے کر لیں گے کیسے کرنا ہے. شکریہ بہت بہت. کراچی میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہا گیا میں نے اور میری پارٹی نے کبھی ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کیا، جبکہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ پی ایس پی کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے اور سب کو ایک ہونا ہوگا.